پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج ایک تو رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا، اور کہا جا رہا ہے اسی اجلاس میں کے بعد اعلان کیا گیا کہ 11 جولائی کو نئے چیئرمین سینٹ کا نام بتا دیا جائے گا کہ نیا چیئرمین سینٹ کون ہوگا۔ اب اس پر حکومت کچھ دن پہلے کانفیڈنٹ دکھ رہی تھی، حکومت کہتی تھی کہ یہ کریں گے نہیں، یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں، اس حد تک اپوزیشن نہیں جائے گی۔ اور فواد چودھری صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا پریس کانفرنس کرتے ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اگر شوق پورا کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں، یہ آپ سے ہو نہیں پائے گا۔ اب نمبر اپوزیشن کے پاس پورے ہیں چیئرمین سینٹ کو تبدیل کرنے کے لیے، تو پھر حکومت کیوں کانفیڈنٹ ہے؟ اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس سے حکومت کو کیا نقصان اپوزیشن کو پہنچانا مقصود ہے، کیا فائدہ ہوگا اپوزیشن کو، یا یہ محض علامتی ہے اور خاص پیغام دینا اس سے مقصود ہے؟ تو ایک تو ہم سب سے پہلے چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرا، آج عمران خان صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو رسپونڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں روزانہ سن رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی سزا دو جتنی تم برداشت کر سکو، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو بہت برداشت کر سکتا ہوں، میں تو موت بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ کیا انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا اور کس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، اس کو ذرا ہلکا سا ٹچ کرتے ہوئے پھر آگے چلیں گے اور دیکھیں گے چیئرمین نیب نے بھی کل ایک الزام کی وضاحت کی ہے۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ نیب کچھ لوگوں کو فیور کر رہی ہے، کچھ لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے، فلاں کو پکڑا جا رہا ہے، فلاں کو نہیں پکڑا جا رہا۔ تو چیئرمین نیب نے کہا اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو 35 سال تک حکومت میں رہے ہیں، پہلے ان کا حساب ہوگا، جن کو چند ماہ ہوئے ہیں ان کا حساب کی باری بعد میں آئے گی، تو پہلے ان کا احتساب ہوگا جنہوں نے 35 سال تک حکومت کی ہے۔ اب یہ وجہ بیان کر دی چیئرمین نیب نے کہ جو 35 سال کا ایک کہانی چلی آ رہی ہے، ایک تاریخ چلی آ رہی ہے، اس بیک لاگ کو ختم کرنا ہے۔ اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے 5 جولائی، یہی وہ دن تھا جب 1977 میں بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لاء لگا دیا گیا تھا۔ وہ کیا حالات تھے، وہ کیوں ہوا تھا، اس میں کون کون سی قوتیں اس میں قصوروار تھیں، کیا سیاسی قوتوں کا بھی قصور تھا، اور پھر اس سے ہمارے سیاسی قوتوں نے، سیاستدانوں نے سبق کیا سیکھا۔ ان تمام چیزوں میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ارشاد عارف صاحب موجود ہیں، ارشاد صاحب خوش آمدید، شیلہ رضا صاحبہ موجود ہیں، فاروق حبیب صاحب ہیں، اور کچھ دیر میں حافظ حمداللہ صاحب جوائن کر لیں گے۔ میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے شیلہ صاحبہ، بالآخر فیصلہ ہو گیا چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کا، فائدہ کیا ہوگا اب چیئرمین سینٹ کو تبدیل کر کے؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو 5 جولائی ہے، آپ تو بعد میں کریں گے۔ میں کنڈیم کرتی ہوں ان تمام قوتوں کو اور جنہوں نے ایک جرنل کو سپورٹ کیا۔ دیکھیے اے پی سی میں بہت سارے ٹاپکس تھے، اور جو کچھ خاص ٹاپک تھے اس میں ایجنڈے کا کافی پوائنٹس تھے، اور ایک پوائنٹ چیئرمین سینٹ بھی تھا۔ اور اپوزیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے، اور اس میں ایک یا دو پارٹیز نہیں ہیں، بہت ساری پارٹیز ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ چیئرمین سینٹ صحیح کام نہیں کر رہے اور وہ اس نے ہٹائیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پوائنٹس تھے جس میں خاص طور پر جو کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، یا وہ کام نہیں کر رہی، بلکہ آپ ان کے اوپر ایک الگ سے کمیٹیاں بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے نیشنل اکنامک کونسل ہے، اس کی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس میں چاہیے کہ سارے وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم اور فائنانس منسٹرز جو ہیں وہ بیٹھیں اور تمام صوبوں کے ساتھ مل کر مسائل کا حل کریں۔ اس کی 2 میٹنگ ضرور ہونی چاہیے 30 جون سے پہلے، لیکن ایک ہی ہوئی۔ ایسے کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، یہ بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، 90 دن کے بعد اس کی میٹنگ ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، تو جب یہ موجود ہیں تو ان کو بائی پاس کر کے جو نئی کمیٹیاں بنانے کے سسٹم ہے وہ ان پر بھی بات ہوئی، جو بہت اہم باتیں۔ تو یہ ان کا اعلامیہ میں تھی سب۔ اب وہ دوبارہ بیٹھے ہیں، رہبر کمیٹی بنی، اب اس میں کیونکہ سیکیورٹی رکھی گئی بہت ساری چیزوں کی، ہاں موبائل فون سائٹ پہ رکھ دیے گئے اور حلف لیا گیا کہ یہ باہر، آپ کوئی بات یہاں سے باہر نہیں نکلے گی۔ صحیح بات ہے، اچھی بات ہے، وہ اپنے پروگرام کو چاک آؤٹ ابھی نہیں کرنا چاہتے، ابھی سے پلان کر رہے ہیں۔ ہاں چلے میں ذرا، ویسے مجھے یاد آ گیا شاہد صاحب جو ابھی کتاب چودھری شجاعت صاحب کی آئی تھی، اس پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ اسی اجلاس ہوا کرتا تھا، ایک اتحاد ہوا، اور اس میں جو ہے وہ
سب لوگ حلف لیتے تھے کہ کوئی باہر بات نہیں نکالے گا, اور کوئی اگلے دن وہ ساری تفصیل اخبار میں لکھی ہوتی تھی. تو کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ ایک صحافی ٹیبل کے نیچے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے اجلاس شروع ہونے سے پہلے, اور اگلے دن وہ سارا کو چھاپ دیتے ہیں. تو ایسی چیز نہ ہو یہاں پر. اچھا, میں ذرا سنوا دیتا ہوں آپ لوگوں کو آج جو اکرم درانی صاحب نے کہا, ذرا وہ سن لیجئے, اور کچھ دن پہلے جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے میں وہ بھی سنواتا ہوں آپ کو. ذرا پہلے سنیے کیا آج اس اجلاس کے بعد کہا کیا گیا ہے چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے حوالے سے. چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تاریخ 9 جولائی کو باقاعدہ سینٹ سیکریٹریٹ میں ریزولوشن جمع کرائی جائے گی. متفقہ نئے چیئرمین کے نام کا اعلان ہم 11 جولائی کو کریں گے. اچھا, کچھ دن پہلے جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑا کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی تھی حکومت, اور کہہ رہی تھی کہ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں, آپ سے یہ ہو نہیں پائے گا. فواد چودھری صاحب نے پچھلے اتوار کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہا تھا, ذرا یہ بھی سنیے. میرا نہیں خیال اپوزیشن رسک لے گی سینٹ کے چیئرمین کی تبدیلی میں جانے کا, اس لیے کہ ان کو اپنی اسٹرینتھ کا اصل پتہ ہے. میری اپوزیشن کو یہ میرا مشورہ بھی ہے, مفت مشورہ بھی ہے, یہ رسک نہ ہی لیں, پھر یہ نہ ہو وہاں سے بھی مایوسی ہو. اگر آپ تبدیل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے آپ کے اپنے سینیٹرز آپ کے ساتھ ہیں. لہٰذا رسک لینا ہے تو لے لیں. جی فاروق حبیب صاحب, اب نہ اپوزیشن نہ صرف رسک لے رہی ہے بلکہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ چینج ہو جائے گا, اور نام لا رہے ہیں نیا 11 تاریخ کو کہ چیئرمین سینٹ ہوگا کون. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے یہ اس ٹائم ایک اضطراب کا شکار ہے. ان کو پے در پہ جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. جو بڑے بڑے دعوے ان لوگوں نے کیے کہ حالیہ دنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, بجٹ پاس نہیں ہو سکتا, ہمارے حکومتی اراکین سے جو ہے وہ ہمارے رابطے ہیں. جب بجٹ پہ ووٹنگ کی باری آئی تو اپوزیشن کے اپنے اراکین جو ہیں وہ اسمبلی کے ہال کے اندر یہ پورے نہیں کر سکے, اور ان کو یہ بھی تھا کہ اختر مینگل جو ہے وہ ان کی حمایت کریں گے. انہوں نے میٹنگز بھی کی, اس کے باوجود جو ہے وہ اختر مینگل جب اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھنے کے باوجود بجٹ کی حمایت کر رہے تھے تو وہ اپوزیشن کے لیے ایک بہت زیادہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ اپوزیشن کا اتحاد بڑھائے, چوری بچاؤ ہے, کرپشن بچاؤ ہے. عوام کے ساتھ تو ان کا لینا دینا کوئی نہیں ہے, ان کا اپنا ایجنڈا تو کوئی نہیں ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک سوچ بھی نہیں ہے. یہ مختلف سوچ کے مالک لوگ ہیں جو صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جمع ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم عمران خان کو اقتدار سے باہر نکالیں اور پھر سے ہم وہی کام کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے, یعنی اقتدار کو اپنے اثاثے بنانے کے لیے, چوری کرنے کے لیے, کرپشن کرنے کے لیے, مال بنانے کے لیے. کہ یہ اپوزیشن اس لیے اب جہاں تک رہی بات, لیکن چیئرمین سینٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کو آپ کیسے ناکام بنائیں گے؟ پی ٹی اے کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے. معاملہ پہلی بات تو یہ ہے, پیپلز پارٹی آج بات کر رہی ہے چیئرمین سینٹ کو ہٹانے والی, تو پیپلز پارٹی تو اس وقت سارے معاملے کے اندر پیش تھے. ان سینٹ کے اندر ڈپٹی چیئرمین بھی جو ہے وہ ان کے موجود ہیں, اور جو چیئرمین سینٹ ہیں اگر آپ ان کے انفرادی طور کے اوپر ان کے اپوزیشن کے ممبران سے پوچھیں تو چیئرمین سینٹ کا جو کنڈکٹ ہے, جس طریقے سے رہا ہے, جس طریقے سے انہوں نے ہاؤس چلایا ہے, ان کی اکراس دی بورڈ جو ہے وہ ایک رسپیکٹ ہے تمام ممبران کے اندر بھی. اور تمام اگر آپ ان کے سینیٹر سے بھی پوچھیں گے, جس فواد چودھری جس کانٹیکس کے اندر بات کر رہے تھے, وہ ان کو ہٹانے کے لیے دلی طور کے اوپر تیار نہیں ہوں گے. باقی جو ہے وہ ان کے پاس اگر طاقت ہے, سینیٹرز ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے, جمع کروائیں, یہ جمع کروائیں. جو پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے سینیٹرز ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں, چیئرمین سینٹ کو جو ابھی ہم حکومت میں ہیں, اس وقت ہم اپوزیشن کے اندر تھے, ہم نے بھی صادق سنجرانی کو ووٹ دیے کہ یہ بلوچستان سے آئیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی سوچ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کو جو ہے وہ ساتھ میں شامل کیا جائے. اب بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں صادق سنجرانی صاحب, اس وقت اسی سوچ کے تحت لے کر آئے تھے کہ چھوٹے صوبے سے چیئرمین سینٹ کو لے کر آئے ہیں سامنے. آج ان کو ہٹا کے یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیا بلوچستان کی عوام کو ایک بار پھر یہ محرومی کا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ فیڈریشن کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں, تو کیا یہ جو کام کرنے جائیں گے اس سے کیا فیڈریشن مضبوط ہوگی؟ تو یہ تمام تر سوالات تو پھر اٹھیں گے اور یہ پوچھے بھی جائیں گے. اس کے علاوہ اگر ان کو اس کے علاوہ انہوں نے اگر جمع کروانی ہے عدم اعتماد کی تحریک, تو 100 بسم اللہ جو ہے وہ جمع کروائیں.
شاہد عارف صاحب، اب یہ حکومت اپوزیشن کے پاس تو پہلے ہی نمبر سینٹ میں پورا ہے، اگر کوئی بل روکنا ہے تو وہ روک سکتے ہیں، ان کے پاس اسٹرینتھ موجود ہے. چیئرمین سینٹ کی تبدیلی لا کر وہ حکومت کو کیا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ حکومت اس سے کیسے ہرٹ ہوگی؟ کیا فرق پڑے گا؟ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈگی کھوتی تو غصہ کمبھار تھے، کہ آدمی گرا گدھے سے اور غصہ جو ہے وہ کمہار پہ نکال رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو تنگ کیا ہوا ہے عمران خان نے یا نیب نے یا ANF نے کیا ہوا ہے، آپ کو غصہ ہے آپ کے بقول یا مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب کے بقول خلائی مخلوق پر یا محکمہ زراعت پر، غصہ اس بیچارے پر نکال رہے ہیں جس کو کم از کم پیپلز پارٹی تو خود لائی ہے. اور مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ اس 1 سال کے عرصے میں صادق سنجرانی صاحب نے کون سی غلطی کی ہے جس کی سزا ان کو دینے جا رہے ہیں اور کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں. عمران خان کا تو وہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ اس کا امکان ہے، بس یہ دعویٰ ہے حکومت کا؟ نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، نہ حکومت کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ دعویٰ اپوزیشن کا صحیح ہے، اگر یہ دعویٰ زرداری صاحب کا اور نواز شریف کا درست ہے کہ سنجرانی صاحب کو کوئی سیاسی قوت نہیں لائی بلکہ غیر سیاسی قوت لائی ہے، تو پھر وہ غیر سیاسی قوت تو اب بھی موجود ہے اور وہ اپنے امیدوار کو ناکام نہیں ہونے دیں گے یا اس کو نکالنے نہیں دیں گے. یہ ایک خدشہ ہے جو یہ ان کے بیانات کی روشنی میں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بلوچستان کا ایک ایسا شخص جس کو ابھی تک کسی بھی بلوچستان کے شخص نے، تو مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ سیدھا یا تو اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف لے کے آئیں، عدم اعتماد لانی ہے، جناب عمران خان کے خلاف لے کے آئیں، آپ یہ سارا زور لگا کہ آپ قومی اسمبلی میں بجٹ پاس نہ ہونے دیتے. تو یہ ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی موو ہے جو میں سمجھتا ہوں فرسٹریشن کا نتیجہ ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے صرف پتہ ہے کہ حکومت کے مقابلے میں کچھ نہیں کر پا رہی، تو عوام کو یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ دیکھیں جی ہم بھی موجود ہیں، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، چلو قومی اسمبلی میں نہ صحیح سینٹ میں صحیح. ٹھیک ہے، یہ ایک بے مقصد سی تحریک ہوگی. اگر یہ کامیاب بھی ہو گئی، اچھا ایک بات، اگر یہ کامیاب بھی ہو گئی تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کا جو نمائندہ ہوگا، اپوزیشن کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ کامیاب ہو پائے گا. یہ مجھے یقین ہے. نظر آ جائے گا جس طرح بلوچستان میں سینٹ کے الیکشن میں نواز شریف صاحب کی تیاری دھری کی دھری رہ گئی تھی اور صادق سنجرانی صاحب نکل آئے تھے، تو اسی طرح کی صورت ہو سکتی ہے. اچھا، یہ ویسے دلچسپ بات نہیں ہے شیلا صاحبہ کہ اس وقت آپ نے صرف اس لیے صادق سنجرانی صاحب کو لے کر آئے، سپورٹ کیا اور زرداری صاحب پیش تھے کہ PMLN کا چیئرمین سینٹ نہ آ سکے، اور آپ نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں اس کو روک سکتا ہوں اور میں نے کر کے دکھایا. زرداری صاحب نے یہ دعویٰ کیا اور اس کو اپنی ایک کامیابی قرار دیا. تو اب جن کا چیئرمین آپ نے آنے سے روکا تھا، اب آپ انہی کے ساتھ مل کر ایک نئی موو چلا رہے ہیں، تو کچھ تو اخلاقیات اور سیاست میں کچھ تو اصول و ضوابط ہونے چاہیے نا. اچھا، میں بتا رہی ہوں، اگر یہ کوئی اصول اور ضوابط اور اخلاقیات کے منافی تھا تو PTI نے ہمارا آج اس وقت ساتھ کیوں دیا؟ PTI نے بھی غلط کیا، چلیں یوں مان لیتے ہیں، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا، وہ تو اصولوں کے آدمی ہیں. اچھا، اب دوسری بات جو ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فواد صاحب جو ہیں وہ مفت مشورے دیتے ہیں، لیکن جو کام وہ مفت سنجیدگی سے کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان کی پارٹی ریجیکٹ کر رہی ہے. پہلے وہ وزیر اطلاعات تھے، کسی کام کے نہ نکلے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جا کے ایپ بنائی، وہ انہی کی حکومت، پارٹی کی حکومت، اس نے ریجیکٹ کر دی. کل کیلنڈر بھی جو ہے اس کے بارے میں یہی اطلاع آئی کہ وہ خاصا غلط تھا. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی منسٹری کی طرف دھیان دیں، جو انہیں صرف اس لیے ملی ہے کہ وہ اپنے علاقے سے جیت جاتے ہیں اور ہر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کو سپورٹ کرتے ہیں. امید ہے 35 سال کا جب حساب ہوگا تو ان لوگوں کا بھی ہوگا جو اب مختلف جگہ سے گھوم گھام کے بیٹھے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اسی لیے اپوزیشن ہوتی ہے کہ اس کا نمبر جو ہے کم ہے، اور بجٹ آج تک کسی بھی اپوزیشن نے اس کو پاس مل کے نہیں کرایا. اس میں کٹ موشنز بھی ڈالتی ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے، اور یہ ہے عوام دشمن بجٹ، ورنہ آپ کو بجٹ کے بعد ایسی باتیں نہ کرتی پھرتے. آپ کاش ہمارا میڈیا آج بجٹ کے نقائص جو اس پہ بات کرتا، جو رزلٹ ہے اس پہ بات کرتا، بلکہ ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزارا جا رہا ہے کیونکہ آرڈر بھی یہی ہے. ورنہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ ایک تو 5 جولائی اوپر سے آج پورا فیصل آباد بند ہے، پورا گجراوالا بند ہے، پروسیسنگ یونٹس بند ہیں، کڑھائی کے یونٹ بند ہیں، ٹیکسٹائل کے یونٹس بند ہیں. تاجر جو ہیں وہ FBR کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے مذاکرات ناکام ہو گئے. 10 کو پہیا جام ہڑتال ہے. کیا مہنگائی ہے،
जो कहते थे कि 25 रुपए लीटर पेट्रोल हो या कुछ हो, वो बजट से पहले 24 जो है DSNG की कीमत बढ़ा दी, शुगर पे जो है 8% से 17% सेल्स टैक्स कर दिया। तो भाई इस पे बात करो ना, तो लेकिन आप इस पे कर रहे हैं तो चलें इस पे भी कर लेते हैं। अब जाहिर है कि ऑपोजिशन ने एक कोशिश की, लेकिन मैं कुछ और नहीं कहूंगी। मैंगल साहब अपने वोटर्स को जवाब दे हैं कि आज भी वो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम पे साथ नहीं दूंगा, प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर साथ नहीं दूंगा, इस पे नहीं दूंगा, उस पे हाँ, दूंगा, उनके, और वहां दे लेकिन दिया, उनके जो अपने बुनियादी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है जवाब दे। उनको दूर करने की संजीदा कोशिशें हो रही हैं। आज भी मुलाकात हुई है DGI-SPR की आमना मासूद जंजुआ के साथ, जो उनका बुनियादी नुक्ता था कि मिसिंग पर्सन वाला, उस पर बहुत काम हो रहा है। मैंने कहा कि मैं उन पे तबसरा, जी मैंने कहा मैं इस पे तबसरा नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक है, उनके वोटर बिल्कुल सही है। अब अपने वोटर को जवाब दें, ठीक है। अब बजट पास हो गया, बजट ने बहुत अच्छा आवाम के हालात बदल दिए, बहुत अच्छा है सब कुछ तब्दीली आ गई, और उससे बड़ी तब्दीली आ गई। अब इन्होंने कहा कि ऑपोजिशन इस्तराब का शिकार है जी। अच्छा, फवाद चौधरी ने मशवरा इसलिए भी दिया कि उनको नजर आ रहा था कि 15 हम इस तरह तोड़ लेंगे तो इस तरह हम सेनेट को दिखा देंगे कि ऐसे टूट सकते हो, ठीक है। तो वो तो इशाद आरिफ साहब ने भी इशारा किया कि नए चेयरमैन सेनेट भी चलेंगे नहीं, वो कुछ और गड़बड़ पैदा हो जाएगी, वो उन्होंने इशारा बिटवीन द लाइंस तो कह दिया। आसिफ जरदारी साहब का एक मिनट, अगर आप ही बोलेंगे तो मैं क्या करूंगी, लेकिन आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू इसलिए रोका कि वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कहा कि सिर्फ पेशावर से एक टूटेगा जो मेरा तोहफा है, ठीक है। अब आपने कहा कि कोई सोच नहीं है, ये सब एक है, इनका आपस में कोई इत्तेहाद नहीं है, फिर कह देते हैं ये सब एक है। देखिए, हमारे उनसे नजरियाती इख्तलाफात हैं, उनके जो बनाए हुए मुकदमे हम पे हैं या उन पे जो चल रहे हैं, हम एक दूसरे के सपोर्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। बकौल आपके इदारे आजाद हैं, हमारी उनकी सपोर्ट, उनकी हमारी सपोर्ट काम नहीं आएगी, ठीक है। तो हम जो हैं इस वक्त, वो जैसे हम ARD बनाई थी, जैसे बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने MRD बनाई थी, हमारी एक कोशिश है कि हम मिलकर ये बात करें कि इस तरह की जो महंगाई, ये जो टैक्सेस, ये सब कुछ अवाम पे थोपा जा रहा है। एक अपोजिशन ये कोशिश कर रही है मुख्तलिफ पार्टीज पे जो मुश्तमिल है, और वो ये कोशिश कर रही है कि जिनको वो समझते हैं कि अपना किरदार मुख्तलिफ जगहों पे लोग सही नहीं कर रहे, अगर वो उनको हटा सकते हैं तो हटाएं। इस बात का एतराज़ तो खुद हुकूमत कर रही है कि मुश्किलात हैं, बड़ा बड़ा सोचना, तो हैं। आगाज हुकूक बलोचिस्तान हमने किया था, आपने CPEC के मंसूबों पे बहुत कम पैसे रखे। राइट, एक बहुत मुख्तसर ब्रेक ले लूँ जरा, ब्रेक के बाद वापस। एक तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि चेयरमैन नैब ने बताया कि उन्होंने वाजे कर दिया और रिस्पॉन्ड किया उस एतराज़ को जो अपोजिशन की जानिब से किया जाता रहा है कि जी हमारा एहतसाब हो रहा है, उनका नहीं हो रहा। कल भी बिलावल साहब कह रहे थे कि जी हमारा के लिए हराम है, इमरान खान के लिए हलाल है, ये चीज़ हराम है, वो हलाल है। कंपैरिजन कर रहे थे बिलावल। तो बिलावल कैसे कंपैरिजन कर रहे थे, मैं ब्रेक से बाद वापस आके आपको दिखाता हूँ, और फिर जो जवाब दे रहे हैं चेयरमैन नैब, उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी फारूक हबीब साहब, ऑपोजिशन का एतराज़ अब भी अपनी जगह बरकरार है, और ये चेयरमैन नैब की वजाहत के बाद भी ये बयान आता रहेगा, बात होती रहेगी कि जी एक बेनामी अकाउंट एक शख्स के अगर गैर कानूनी है तो दूसरे शख्स के बेनामी अकाउंट क्यों कानूनी है, एक शख्स का अगर एहतसाब हो रहा है तो दूसरे का क्यों नहीं हो रहा। तो ये एतराज़ जो है वो गलत है बिलावल साहब का? देखें, एक तरफ तो ये कहते हैं कि जनाब हम अदालतों में पेश हो रहे हैं, हम नैब का सामना करेंगे, हम तमाम तर तहकीकात में जो है वो ताउन करेंगे। दूसरी तरफ ये है उन्हीं इदारों के ऊपर जो है वो कभी कारकुनान को ले जाकर चढ़ाई करते हैं, कभी जो है वो जलसों के ऊपर जो है वो खुलेआम तनकीद करते हैं। ऐसा जो है वो किसी मुल्क के अंदर जो है वो इस किस्म की तकारीरों की, मामलात की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाती, जहाँ पर यहाँ पर जो है वो लोग जो कि पकड़े जाते हैं, मुल्ज़िम होते हैं, किसी जुर्म के अंदर पकड़े जाते हैं, जिनके ऊपर 450 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग की JIT बनी हुई है उसके ऊपर पकड़े जाएं, उनके जो है वो TV इंटरव्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की इजाज़त दी जाती है। तो फिर तो ये एक है कि पाकिस्तान के अंदर कानून फिर ताकतवर के लिए तो कुछ ना हुआ,
تو معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو پکڑا گیا ہے تو یہ پہلے اپنے ان جعلی اکاؤنٹس کا تو حساب دے دیں نا, یہ اومنی گروپ کا حساب دے دیں. یہ جو 75 دورے انہوں نے ایان علی کو کروائے جو $5 لاکھ کے ساتھ پکڑی گئی منی لانڈرنگ کرتے ہوئے, اس کا حساب دے دیں. بلاول کے اور ایان علی کے پیسے ایک ہی اکاؤنٹ سے ادا ہوتے رہے, اس کا حساب دے دیں. ان کا حساب جو تو ہو رہا ہے مجید کے ساتھ مل کے آصف علی زرداری صاحب نے لوٹ مار کی ہے, یہ اس کا جواب دیں. زرداری صاحب جیل میں گزارش سن لیں نا, گزارش سن لیں تو پھر گزارش سن لیں نا, تو ان کے جوابات بھی دیں. یہ کہتے ہیں جی مہنگائی پہ بات کر لیں, اس پہ بات کر لیں, بھائی کر لیتے ہیں, سب چیزوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آپ یہ بھی تو بتا دیں نا کہ یہ جو منی لانڈرنگ آپ نے کی ہے, یہ آج سے پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ چینی والا بھی ہوتا ہے, پاپڑ والا بھی ہوتا ہے, فلودے والا بھی ہوتا ہے. یہ جو آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے منی لانڈرنگ کے اندر, جو آپ نے عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر عیاشیاں کرتے ہیں, اس کا بھی حساب دے دیں نا. وہ بھی حساب آپ کو دینا ہے, اس کے اوپر آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ جو 400 صفحوں کی جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, اس کے ایک ایک صفحے کے اوپر جو ہے وہ آپ کے مال نامے لکھے گئے ہیں, طریقہ واردات لکھا گیا ہے, اس کا حساب دینے کو آپ تیار نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی بات کریں تو اسحاق ڈار جو ہیں وہ اشتہاری ہیں, چنو اور منو وہ اشتہاری ہیں. اقتدار پاکستان کے اندر چاہیے, جینا مرنا ان کا ملک سے باہر ہے, جائیدادیں ان کی ملک سے باہر ہیں. پھر بات اے سی والے کمروں کے اندر بیٹھ کے رہبر کمیٹی کر لیں یا یہ کر لیں, اے سی والے کمروں کے اندر بیٹھ کے یہ غریب آدمی کی بات کرتے ہیں. یہ آج جو بھی چیلنجز کا سامنا ہے, یہ کیا دھرا ان کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قرضوں کا بوجھ پاکستان کے اوپر ڈال کے چلے گئے, 6,000 ارب سے 30,000 ارب روپے کا قرضہ اٹھا کے چلے گئے, $56 بلین کی پاکستان کو. یہ ایک امپورٹ ڈریون, جو آج تاجر کی بات کرتے ہیں, امپورٹ ڈریون سوسائٹی بنا کے چلے گئے. آج ٹیکسٹائل کی بات کس منہ سے کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر, میں فیصلہ آباد میں بیٹھا ہوں ابھی, پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ٹیکسٹائل ملوں کے تالے لگ گئے, مزدور کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے کیونکہ گیس نہیں ان کو دی گئی, ان کو بجلی نہیں دی گئی. مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ گیس اور بجلی اتنی مہنگی کر دی, جو ہم نے آتے ساتھ جو ہے وہ سستی کی. 7.5 سینٹ کے اوپر تحریک انصاف کی حکومت نے بجلی دی ہے, اور 6.5 سینٹ کے اوپر ہم نے ان کو گیس دی ہے. یہ 18ویں ترمیم کے اندر کمپرومائز کیا. سندھ کے اندر گیس کا ریٹ سستا ہے, پنجاب کے اندر مہنگا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کے معاملات کے اوپر بات کریں تو یہ ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کو بھی تو جواب دیں نا, یہ جواب دیں ان چیزوں کو. آپ وجوہات تو بیان کر سکتے ہیں فاروق صاحب کہ یہ ہم گیس اور بجلی مہنگی کر رہے ہیں اس کی وجہ کہ ان لوگوں جو آپ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں, لیکن یہ تو نہ کہیں کہ ہم نے سستا کر دیا ہے. یہ تو آپ کی کوئی بات شاید ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دیکھیں اسد اللہ صاحب, بات یہ ہے, سن لیں آپ وجوہات بیان کرتے ہیں کہ مہنگی ہونے کی یہ وجوہات ہیں. سن لیں نہیں آپ سنیں ذرا, آپ حوصلہ پیدا کریں نا. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر ٹیکنیکل انفارمیشن کی کمی بھی ہوتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, تحریک انصاف نے حکومت میں آنے سے پہلے ٹیکسٹائل پالیسی پیش کی, ٹھیک ہے. ہم نے اگر گیس مہنگی ہوئی ہے تو گیس مہنگی جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کے لیے نہیں ہوئی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, آج ان کے لیے گیس کے بھی وہی ریٹس ہیں, اسپیشل ریٹس ہیں, جو بجلی کے بھی اسپیشل ریٹ ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں. اس کے اندر ڈالر کی فلکچویشن ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ریٹس وہ ہیں جو کہ حکومت نے 45 ارب کی سبسڈی دی. اسی طریقے سے سن لیں, نہیں میں نے ٹیکسٹائل کی بات دیکھیں اوورال کیوں بڑھا ہے. 157 ارب کا سرکولر ڈیٹ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ صرف گیس کے سیکٹر کے اندر چھوڑ کے گئی ہے. عوام سے پیسہ لیتے رہے ہیں بل کی صورت میں, آگے کمپنیز کو وہ پیسہ ادا نہیں کرتے رہے, جو کہ قرضوں کی شکل میں بن کے سامنے آ گیا. اسی طریقے سے بجلی میں 1200 ارب کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں. درست ہے یہ بات اصولی طور پہ کہ جس نے پہلے کرپشن کی ہے یا جس نے پہلے حکومت کی ہے, پہلے اس کا احتساب ہوگا, جس نے بعد میں کیا ہے پھر اس کی باری آئے گی. دیکھیں معقولیت کا تقاضا یہی ہے. باقی یہ جہانگیر ترین کی اور علیمہ خان کی بات کی جاتی ہے, کبھی جہانگیر ترین کو تو سزا ہو چکے, وہ تا حیات نااہل ہو چکا ہے, اور کیا سزا آپ نے دینی ہے. آپ ان کی کرپشن کا کیس لائیں تاکہ ان کو پھر جیل بھی بھیجا جا سکے. مطلب ایک کوئی اپوزیشن کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ مدعی بنے اور جس نے کرپشن کی ہے اپنے اختیار سے فائدہ اٹھایا, اقتدار سے فائدہ اٹھایا, اس کے خلاف کیس لے کے جائیں. اگر نہ سزا ہو تو پھر بات ہے. یہاں سبطین خان اس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے, علیم خان ضمانت پر رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے جی ان کا تو نہیں ہو رہا. ان کی حکومت کو 10 یا 11 مہینے ہوئے ہیں. آپ نے 35 سال 40 سال 4 حکومتیں کی ہیں, تو اس کے بعد ظاہر حساب بھی آپ کا پہلے ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, غیر معمولی صورتحال پیش آ رہی ہے, اس میں سارا الزام آپ حکومت پر ڈال دیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے 40-45 سال آپ کو 50 سال ملے تھے, آپ نے کیا کیا ہے, کون سی چیز ہے. یعنی آپ کم از کم پیسہ لگا دیتے تیل کی تلاش پر, گیس جو موجود تھی اس کو بچانے کی کوشش کرتے, آپ گاڑیوں میں اور چولہوں میں ڈائریکٹ نہ جلاتے اور اس پر سیل نہ لگاتے,
تو کوئی فائدہ ہوتا، وہ اسی گیس سے ہم بجلی سستی پیدا کر رہے ہوتے، بجلی وہی گیس جو ہے ہم کارخانوں کو دے کے اپنے پیداواری لاگت کم کر رہے ہوتے، ہم تو جلاتے رہے، اس وقت کسی کو ہوش نہیں آئی۔ تو موجودہ حکومت کو عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرنے چاہیے، ضرور کرنے چاہیے۔ احتساب کے عمل کو بھی توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم چونکہ سارا کچھ موجودہ حکومت پہ ڈال کے اپنی جان بچا لیں اور کہنا شروع کر دیں یہ بڑا احتساب نہیں ہو رہا یا تو انتقام لیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر منی لانڈرنگ کے کیس سامنے آ رہے ہیں، اور یہ کیس آج کے نہیں ہیں، نثار علی خان کے دور کے ہیں، نواز شریف صاحب پر جو کیس ہیں وہ پہلے سے موجود تھے، تو اس کے بعد آپ روئیں چلائیں نہیں بلکہ فیس کریں، اپنی صفائی پیش کریں کہ جی ہم تو چور ہیں، فلاں بھی تو ہے۔ بھئی یہ زینب کا قتل ہوا قصور میں، جواب دینا چاہتی ہوں، بالکل آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ بات سن لیجیے، زینب کا قتل ہوا قصور میں، ہم نے یہ نہیں کہا جی باقی بھی تو کئی ایسے گھوم رہے ہیں جنہوں نے بچیوں کے ساتھ زیادتی کی، ہم نے کہا اس کو سزا دیں تاکہ یہ نشان عبرت بنے دوسروں کے لیے، اور پھر دوسروں کو جرت نہ ہو۔ اس لیے سزا ان لوگوں کو ملنی چاہیے جن کے جرائم سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ موجودہ باز نہیں آتے حکمران اور یہ بھی وہی جرائم کرتے ہیں تو ان کو ان سے زیادہ کڑی سزا ملنی چاہیے کہ آپ تو احتساب کا نعرہ لگا کے آئے تھے، آپ کے ساتھ ان دونوں چیزوں پر ذرا میں پی ایم ایل این کا موقع بھی لے لوں۔ شیلا صاحبہ پھر آپ اس کو تفصیل سے جواب دے دیجیے گا۔ مائزہ حمید صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ مائزہ صاحبہ یہ پی ایم ایل این کہاں گئی؟ ہاں، پی ایم ایل این بھی اس ملک کا ایک بڑا حصہ ہے، آپ کے تو اتحادی بھی ہیں، آپ تو ان کو خوشی سے موقع دینا چاہیے۔ نہیں، ابھی کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو آپ نے 2 پی ٹی آئی بٹھائے ہوئے تھے۔ مائزہ حمید صاحبہ پی ایم ایل این کی رہنما ہے۔ اینی وے، میں مائزہ صاحبہ مجھے ایک تو یہ بتا میں کہہ رہی ہوں ابھی انٹر ہوئی ہے نا پروگرام میں۔ جی اچھا، یہ 2 پی ٹی آئی آپ ارشاد صاحب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ میں بالکل پی ٹی آئی کے احتساب کے نعرے کے ساتھ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چور اچکے لٹیرے کا احتساب ہونا چاہیے جس نے نعرے کے تو میں بھی ساتھ ہوں، نعرے کے تو میں بھی ساتھ ہوں۔ ہمارا نعرہ ہے، شیلا صاحبہ ایک منٹ، ہمارا نعرہ ہے، ہم نے 11.5 سال جیل کاٹی۔ آپ لگائیں گی تو آپ کے ساتھ 2 چیزیں پوچھوں ذرا مائزہ صاحبہ سے۔ ایک تو مجھے یہ بتائیے، چیئرمین سینٹ پی ایم ایل این سے آ رہا ہے، پیپلز پارٹی سے آ رہا ہے، آپ چاہیں گے کہ آپ کی جماعت سے آئے یا آپ کھلے دل سے آفر کریں گے کہ پیپلز پارٹی سے آ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ میں پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پہلے ذرا شیلا صاحبہ کو جواب دینے کا موقع دیں، اینڈ دین آئی ول آنسر۔ چلیں جی شیلا صاحبہ۔ تھینک یو۔ دیکھیے جی، اس میں 2 طرف سے بہت باتیں ہوئیں۔ اگر احتساب کی بات ہے تو ارشاد صاحب، ہم نے ہمیشہ احتساب کو لبیک کہا ہے۔ 11.5 سال آصف صاحب کھڑے رہے۔ ہماری حکومت میں جو قیدی تھے وہ حامد سعید کاظمی تھے، اور پچھلی حکومت نے بھی جو احتساب ہوا وہ شرجیل اور ڈاکٹر عاصم ابھی تک کر رہے ہیں، تو ہم احتساب سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے، تو یہ آپ کے پاس بھاگنے کا آپشن ہے؟ جاتا تھا جب شیلا صاحبہ جب یہ کہتے ہیں کہ احتساب سے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، میں بتا دوں ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ آج 5 جولائی ہے، میرے قائد کے لیے جہاز کھڑے ہوئے تھے، ہم جب بھی نہیں بھاگے، سمجھے آپ؟ اچھا، اب میں آ جاتی ہوں اس پر۔ 4 حلقے کے لیے جو آج بھی ان کے پاس نہیں ہے، یہ احتجاج کریں، اداروں پہ حملے کریں، وہ صحیح ہے۔ آج اپوزیشن کچھ کرے وہ غلط ہے۔ 1 منٹ میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اپوزیشن کے بچے باہر، جائیدادیں باہر۔ بچے آپ کے بھی باہر ہیں اور علیمہ باجی کی ساری جائیدادیں باہر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کا آپ نے جرمانہ بھی دیا، اور علیمہ باجی کے ابا کوئی امیر آدمی نہیں تھے۔ اب آ جاتی ہوں میں کہ آپ نے کہا کہ آصف زرداری نے بہت سارے دورے کیے اور یہ کیے، اور وہ کرپشن کے دورے تھے، تو ہیلی کاپٹر کا کیس تو آپ پر بھی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جعلی اکاؤنٹ کا آپ حساب دے دیں، تو 18 اکاؤنٹ آپ کے بھی ہیں۔ اکبر ایس بابر کھڑا ہوا ہے، کیس چلنے دیں، آپ پہ کیس نہیں چل رہا، اکاؤنٹ نہیں ہے، وہ اسٹیٹ بینک وعدے کر چکا ہے، اور اب تو آپ کے اوپر نہیں، اب آپ مجھے چلنے دیں، اب مجھے چلنے دیں نا، میں نے ان دونوں کو سنا، بالکل نہیں انٹرپٹ کیا۔ میں نے کہا میں تصدیق کر دوں، تصدیق کر ہیڈ ہیں عارف نقوی جو ہیں ابراج گروپ کے، انہوں نے کہا میں نے 200 ملین پاؤنڈ انہیں دیے۔ آنے بات کریں نا اس پہ، نیب بات کریں نا، یہ کیا بات ہوئی کہ 35 سال کے پہلے کھولیں گے اور انہیں ابھی اجازت ہے؟ جب نواز شریف پہ آف شور آئیں تو آپ نے کہا پہلے وزیر اعظم کا حساب ہوگا،
تو ابھی بھی وزیر اعظم کا حساب ہو کہ اس کو آف شور کمپنی بری لگتی تھی تو اس نے مشرف کے زمانے میں اپنی MNC کیوں لی تھی اور اس کی باجی علیمہ نے کیوں لی؟ اچھا آپ نے کیا فالودے والے اور چینی والے اور پاپڑ والے کیا یہ ہم پہ ثابت کر دیے؟ ڈکلیئر کر کے سپریم کورٹ سے کلیئر ہو کر نہیں آئے عمران خان تو کلیئر ہو کر آئے ہیں سپریم کورٹ سے اس کیس میں. تو ہم بھی کلیئر ہیں, جو چیز کلیئر نہیں ہے اور ابھی ہم پہ ثابت نہیں ہوئی. آپ نے کیسے کیا؟ آپ نے کیسے کیا؟ اچھا کلیئر ہو کے آئے نا تو الیکشن کمیشن میں بنی گالا تحفہ ہے اور بعد میں جو ہے وہ میں نے اپنے پیسے سے خریدی ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ بہت ہیں, بہت دودھ دھلے ہیں اور فسکل ایئر ختم ہو گیا. 12 بلین ڈالرز کی جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی وہ دیجئے, اب تو ملنی چاہیے نا وہ, اب کیوں نہیں مل رہی؟ اب بھی تو ہونے چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ جو ہے انہیں نہیں آنا چاہیے. پاکستان کے آئین میں جو اب تک مجرم ثابت نہ ہو جاؤ وہ اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ کا ترین جو ہے وہ آ کے ہر چیز میں بیٹھے, جس کو باورچی کے اور جس کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے اور ایک زمین, اس نے کہا میں نے یہ مکاتے پہ لے رکھی ہے, لیکن آج تک اس پہ یہ بات نہیں ہوئی کہ وہ مکاتے پہ جو آپ نے دے رکھی ہے تو اس کا مالک کون ہے. ہمیں نہیں نظر آ رہا, معلوم جبا کا کیس چلنا چاہیے. ہم نہیں گئے, جماعت اسلامی جو ان کے ساتھ تھی وہ گئی. ہمیں نہیں معلوم کہ سونامی بلین کو جو انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ BRT میں جو ہے وہ صحیح ہے. تو آپ کا موقف یہ ہے کہ 35 سال والوں کا پہلے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ سب کا احتساب ہونا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں 35 سال والوں کا بھی کہہ رہے ہیں پہلے اور سب کا صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کا نام ہے. اچھا اب صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کا نام ہے. اور عمران یہ کہتے تھے کہ جو حکمران ہو وہ پہلے احتساب کرائے. جی ٹھیک ہے, وہ تو ان کو تو سب صحیح لگ رہا ہے. عمران یہ کہتے تھے کہ پہلے حکمران کا ہو, تو اب ان پہ تو مقدمے آلریڈی ہیں, کیوں نہیں ہو رہا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ماجد صاحب دو چیزیں, ایک تو یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ 35 سال جو چیئرمین آپ نے کہا کہ جنہوں نے 35 سال حکومت کی ہے ان کا احتساب تو کر لینا پہلے, پھر ذرا باقی لوگوں کا بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے, لیکن جو ترجیح ہے وہ ان کا ہونا چاہیے جنہوں نے 35 سال تک حکومت کی ہے. سوال بھی انہی سے ہونا چاہیے. اور دوسرا سوال جو میں نے آپ سے پہلے کیا تھا کہ آپ چاہیں گے کہ اب جو چیئرمین سینٹ آ رہا ہے وہ PMLN سے آئے یا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ چونکہ اتنے اچھے تعلقات ہیں پیپلز پارٹی کو آفر کریں گے کہ آپ اپنا چیئرمین سینٹ لے آئیں؟ کس کا آ رہا ہے چیئرمین سینٹ؟ بات یہ ہے کہ 11 ممبر ہیں اپوزیشن کے جن کو نائب کی کسٹڈی میں رکھا گیا ہے. اپوزیشن کے صرف 2 اپوزیشن کے ممبرز جو ہیں 11, 2 ممبرز جو ہیں وہ ہیں گورنمنٹ کے. ان میں سے ایک علیم خان صاحب ہے جن کو جو ہے ابھی بیل دے دی گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس قسم کا احتساب ہے؟ ابھی سفتین خان صاحب بھی حراست میں ہیں, وہ سٹنگ منسٹر تھے. جی وہ ایک ہو گیا, ایک وہ کہتے ہیں کبھی ماضی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے, وہ مجھے کہتے ہیں ماضی میں کبھی کوئی سٹنگ منسٹر نیب نے پکڑا ہے, آج تک کبھی کوئی مثال ملتی ہے؟ ایک مثال دے دیجئے. اور یہ علیم خان تو سعید کاظمی, میں ایک بات بتا دیتی ہوں کہ ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. آپ کے جو سندھ کے چلیں اس کو اگر فاروق صاحب اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں تو ایک بریک کے بعد کر دیجئے گا, اور اس کے بعد پھر ہم 5 جولائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کیا ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, کیا سیاستدان اسے سیکھ رہے ہیں. ایک مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جولائی 1977 یہ سن رہے تھے, ایک معاہدہ ہو رہا ہے, معاہدہ ہو گیا, معاہدہ ہو بھی گیا, پھر بھی مارشل لا لگ گیا. لیکن کچھ کتابیں اور حقائق یہ بتاتے ہیں کہ معاہدہ نہیں ہو پا رہا تھا, اور معاہدہ ہونے کے بعد بھی دونوں جو فریقین ہیں وہ اس سے مکر جاتے تھے. ایک موقع پر معاہدہ ہونے لگا تو بھٹو صاحب ملک سے باہر 4 دن کے دورے پر, پھر 4 جولائی کو معاہدہ ہو رہا تھا تو اس پر تحفظات PNA کی طرف سے آ گئے. یہ کیا کس کی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ مارشل لا دیکھنا پڑا؟ مارشل لا کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ سیاستدانوں کی کچھ غلطیاں تھیں جو اس نہج تک لے گئی معاملات کو؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, پہلی بات تو میں جناب حفیظ پیرزادہ صاحب اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے. بھٹو صاحب کے وہ سونے منڈے کہا جاتا تھا, ان کے وزیر قانون تھے. انہوں نے 15 جنوری 2015 کو مطیع اللہ جان کو ایک انٹرویو دیا ہے جو موجود ہے, آپ کہیں سے بھی نکال سکتے ہیں اس کے کلپ. 15 جنوری کا ہے ایک قسط اور دوسری 17 جنوری کی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں, حفیظ پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. یہ وزیر قانون بھٹو صاحب کا کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو وقت ہمارے پاس موجود تھا وہ بھٹو صاحب نے غیر ملکی دورے میں ضائع کر دیا, اور انہوں نے کہا مجھے اس عمر میں جھوٹ بولنا چاہیے
جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے کہ یہ ہماری غلطیاں تھیں کہ فوج ہمیں بار بار کہہ رہی تھی کہ کسی معاہدے پر پہنچیں، کسی معاہدے پر پہنچیں، معاملات ٹھیک ہوں۔ اور جنرل ضیاء الحق کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ظاہر بات ہے حفیظ پیرزادہ اس کے حق میں نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ اس نے جو بیان دلوایا تھا سروسز چیف سے وہ ہماری سپورٹ میں دلوایا تھا تاکہ ہمیں کچھ سپیس مل سکے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 مہینے کا ٹائم تھا، معاملات کو سیاسی قوتیں خود سلجھا سکتی تھی، نہیں سلجھایا۔ دونوں قصوروار ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست دانوں کا سب سے بڑا قصور تو یہ ہے کہ جب یہ الیکشن خود کراتے ہیں اتنی دھاندلی کرتے ہیں کہ اس پر اعتبار ہی نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے غیر جانبدار حکومت بنانی پڑتی ہے اور پھر رونا روتے ہیں دونوں کہ کیوں نہ آخر وہی حکومت جو منتخب حکومت ہے وہ الیکشن کیوں نہ کرائے۔ وہ 77 کی وجہ سے 77 میں جب دھاندلی ہوئی، اتنی میسو دھاندلی ہوئی، تو اس کے بعد یہ میکنزم ایک۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر سیاستدان خود میز پر بیٹھ کر معاملات طے نہیں کریں گے تو پھر یہ رونا نہ روئیں کہ جی مداخلت ہو گئی اور فوج آ گئی اور فلاں آ گیا۔ بڑے شہروں میں ماشاء اللہ کو بھٹو صاحب نے 4 شہروں میں آپ نے مارشل لا لگایا ہوا ہے، آپ روکنا چاہ رہے ہیں۔ تیسرا ایک سبق اور بھی آج بھی سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات آج بھی سیاستدانوں کے لیے 5 جولائی کا سبق یہ ہے کہ ماضی کا رونا رونے کی بجائے اپنے معاملات بیٹھ کے ایمانداری سے طے کریں۔ جی شیلا صاحب۔ اچھا، جو بندہ سنوں پہ بات کرتا ہے وہ پی ٹی اے کا کوثر نیازی صاحب کی کتاب ہے، کوثر نیازی صاحب کی کتاب ہے اور لائن کٹ گئی، اور پروفیسر غفور صاحب کی بھی کتاب ہے۔ معاہدہ ہو گیا تھا اور اپوزیشن نے ری الیکشن کی بات کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو شہید نے 41 سیٹوں پر ری الیکشن پہ منظوری دے دی تھی، اگر اپوزیشن جیتے تو ری الیکشن اور 21 جیتے تو خاموش۔ تو معاہدہ بالکل ہو گیا تھا، لیکن اور اس رات جو ہے بیگم نسیم ولی آج بھی زندہ ہیں، وہ بتا سکتی ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ اور بیگم نسیم ولی ہی وہ خاتون تھی جنہوں نے اس مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے طے کی جانے والی چیزوں پر اعتراض اٹھایا تھا۔ یہ بھی درست ہے نا، بیگم نسیم ولی نے کہا تھا کہ جی یہ چیزیں ہمیں اعتراض ضرور ہوا تھا، معاہدے کا کوئی مسودہ کسی نے نہیں چھاپا، معاہدہ ہو گیا تھا اور معاہدہ ہو گیا تھا اسی لیے کہ نہیں، کوثر نیازی صاحب کی کتاب ہے اور میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ بالکل اسی طرح، دیکھیں آپ بیچ میں اسی لیے بول رہے ہیں کہ آپ کا اس وقت ایجنڈا ہے معاہدہ اس طرح کا موبائل وغیرہ اور رات کو جو ہے وہ گرفتاریاں ہو رہی تھی، اور بالکل اسی طرح جیسے نواز شریف نے جہاز اغوا نہیں کیا تھا اور مشرف جھوٹا تھا، اس طرح آپ لوگ جھوٹلاتے رہیں گے۔ یہ بتائیں کہ ضیاء کی پیداوار کے ساتھ آپ بیٹھے بہت شکریہ شیلا صاحبہ، فاروق حبیب، شاہد عارف صاحب۔ یہ بھی درست ہے لیکن کہ 4 مہینے کا وقت ملا تھا اپوزیشن کی جماعتوں کو اور حکومت کو، تمام سیاسی قوتوں کو، اور کنسنسس وہ ڈیولپ نہیں کر سکے، اور بھٹو صاحب نے خود مارشل لا انوائٹ کیا لاہور اور کراچی میں اور بڑے شہروں میں، مارشل لا خود لگوایا، اور وہیں سے پھر شاید موقع ملا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مذاکراتی کمیٹی نے خود اس پر آ کر مذاکرات چیزیں طے کی تھیں، اس کو اپنی ہی جماعتوں نے، جس میں بیگم نسیم ولی بھی شامل تھی، انہوں نے اس کو رد کر دیا تھا اور معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ بہرحال کچھ حقائق دونوں طرف سے دلائل موجود ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔